بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جرنلسٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ 18 جون کو میں اپنی ٹیم کے ہمراہ K2 سر کرنے کے لیے روانہ ہو رہی ہوں. اس مہم کے ذریعے میں عورتوں کی ترقی و خود مختاری، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں شعور و آگاہی بیدار کرنے کے لیے 8611 میٹر بلند K2 چوٹی کی سمٹ پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانے کا عزم رکھتی ہوں، جو کہ میرا درینہ خواب ہے. ماضی میں اس خواب کو لے کر میں نے بہت سے اداروں سے رابطہ کیا مگر ناکام رہی. بلا شبہ پاکستان میں غیر روایتی کھیلوں کے لیے اسپانسر تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. مگر جب میں نے ڈائریکٹر جنرل اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO سے بات کی تو انہوں نے مکمل طور پر میری K2 مہم کو اسپانسر کر دیا، جس کے لیے میں DG SCO کی انتہائی مشکور ہوں. یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں پچھلے 4 سالوں سے SCO کے ساتھ بطور برانڈ ایمبیسڈر منسلک ہوں، اور یہی نہیں بلکہ SCO نے 2016 میں میرے گاؤں شمشال میں میرے کہنے پر ایک عدد ٹاور نصب کیا، جس سے میرے علاقے کے لوگوں کو ٹیلی کام کی سہولیات میسر ہوئے، اور آج وہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح اپنے پیاروں سے رابطے میں ہیں. یہ گلگت بلتستان کا وہ دور دراز علاقہ ہے جہاں ان سہولیات کا پہنچایا جانا ناممکن تھا. حال ہی میں جناب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے SCO IT پارک کا افتتاح کیا، اور اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ نے SCO سافٹ ویئر ٹیکنالوجی STP کا افتتاح کیا، جو کہ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے خوش آئند بات ہے، جس سے علاقے کے IT کے شعبے سے منسلک افراد کو روزگار میسر ہوگا، جو کہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. کوپیمائی ایک بہت مشکل کام ہے جس میں ہار جیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ زندگی اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے منزل کو پانا ہوتا ہے. مجھے فخر ہے کہ پہلی مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے نہ صرف ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، بلکہ دنیا کے 7 بلند ترین چوٹیاں جنہیں 7 سمٹس کہا جاتا ہے، ان چوٹیوں کو سر کرنے کا عزم بھی حاصل کیا. اعزاز ہوئے. پورے مہم میں بے پناہ مشکلات سہیں، موسمی، جسمانی اور نفسیاتی چیلنجز کا بھی سامنا کیا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. میں یہاں اپنی فیملی اور بالخصوص اپنے بھائی مرزا علی کا ذکر کرنا چاہوں گی، جن کی رہنمائی اور سپورٹ کے بنا میری کوئی کامیابی ممکن نہ تھی. مجھے بہت اعزاز اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ SCO میرے K2 ڈریم مہم 2021 کی سرپرستی کے ساتھ ملک میں غیر روایتی کھیل کو اسپانسر کر رہی ہیں. اس اقدام سے K2 تک کوپیمائی مہم کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو پہاڑ چڑھنے اور ایک مقامی ٹیم کو ایک ساتھ مل کر اونچے پہاڑوں پر کام کرنے کی ترغیب ملے گی، اور مقامی کوپیماؤں میں اعتماد پیدا ہوگا کہ وہ آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں، جبکہ اسے پاکستان میں کوپیمائی کو فروغ ملے گا. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستان کا فخر علی ستپارہ مرحوم، جو کہ حال میں K2 مہم جوئی کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائیں. میری درخواست پر SCO نے لیجنڈ علی ستپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ٹاور علی ستپارہ BTS کنکوڈیا میں نصب کیا ہے، جس کی میں SCO کی تہہ دل سے مشکور ہوں. اس سے انتہائی ضرورت میں موبائل کوریج اور انٹرنیٹ تک رسائی سے ہم جیسے کوپیما اور ٹریکنگ گروپ اپنے اہل خانہ سے منسلک رہیں گے اور ہنگامی صورتحال میں مدد حاصل کر سکیں گے. ہماری یہ جدوجہد صرف کوئی اعزاز یا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے نہیں،
بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنا اور محبت، امن، صنفی مساوات، خواتین کو بااختیار بنانا اور بھائی چارے کا پیغام پھیلانا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں کامیابی فرمائیں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ میڈم ذرا اور آپ 2021 میں جو آپ کی پہلی مہم جو ہے اس کے بارے میں بریف کر رہی تھی، آپ ذرا ٹیم ممبر کتنے ہوں گے اور کب سے آپ کی ایکسپیڈیشن کا آغاز ہوگا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، ٹیم میں ہم لوگ 6 لوگ ہوں گے، میں اور میرے ساتھ 3 اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم 6 ممبرس ہوں گے، اور انشاءاللہ 18 جو کہ ڈے آفٹر ٹمورو ہم اپنا ایکسپیڈیشن سٹارٹ کریں گے۔ میڈم ایک تو گزارش یہ کہ جو رائٹ ہاؤس نے ریڈ کیا اس کو ذرا اگر تقسیم کر لیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ساری سیم اسٹوری چلے۔ جی جی بالکل، وہ آپ لوگ میں تقسیم کریں گے۔ کس حد تک مطمئن ہیں اور اس مہم کے لیے آپ کو کامیابی کتنی امید لگے گی؟ جی دیکھیے، ماؤنٹینئرنگ میں ایز اے ماؤنٹینئر ہم اپنی پریپریشن 100% کرتے ہیں، باقی ڈپینڈ کرتا ہے پہاڑ پہ، آف کورس جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی پلان ہوتے ہیں اوبیسلی آخر میں وہی ہوتا ہے، لیکن ایز اے ماؤنٹینئر ہم اپنا 100% پریپریشن کر کے آئے ہیں، بہت امیدیں ہیں، اور وی آر فلی پریپیئرڈ فار دی ایکسپیڈیشن، دا ریسٹ از اپ ٹو اللہ ان دا ماؤنٹین۔ اچھا میم، آپ اسی راستے سے گزریں گی جہاں سے علی ستپارہ گزرا تھا، تو کوئی میموری آپ کے پاس ہے علی ستپارہ کے حوالے سے؟ بالکل، علی بھائی کے بہت سارے میموریز ہیں ہمارے ساتھ۔ جب میں نے 2015 میں K2 اٹیمپٹ کیا تھا، کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے جو انہیں ٹرین کرے، تربیت دے، کلائمبنگ کی، راک کلائمبنگ اسپیشلی جو ہے بہت بڑا فن ہے، کیا آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہو گلگت بلتستان میں، کوئی اسکول ہو، کوئی تربیت گاہ ہو، جہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بغیر شناخت کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کی مدد ہو جائے اور نئے لوگ سامنے آ سکیں؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے۔ پاکستان میں، بلکہ صرف گلگت بلتستان میں، پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، جو کہ ہم شروع دن سے، جب میں ایوریسٹ سمٹ کر کے واپس آئی تھی، تب سے ہم اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی طرح سے اسپانسرشپ لے کے کوئی انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بنائیں، کوئی ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن یا پھر کوئی ماؤنٹینئرنگ اسکول بنائیں یہاں پہ، لیکن بہت مشکل رہا ہمارے لیے۔ ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے پاکستانی یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن، جو کہ پچھلے 2010 آن ورڈز ہم لوگ کام کر رہے ہیں مختلف اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں، جس میں آؤٹ ڈور اسپورٹس، ونٹر اسپورٹس کو ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں، مختلف کیمپس ہوتی ہیں ہمارے، جس میں اسپیشلی ہماری جو ٹارگیٹ ہے وہ ینگ بچے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، تو اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو ابھی کیونکہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ اسپورٹس کا کوئی پاکستان میں اتنا وہ نہیں تھا، اہمیت نہیں تھا، کوئی اس کو اسپورٹس کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، بٹ ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا ٹوریزم پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہی ہے، اب اسپورٹس پہ بھی کام ہو رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ فیوچر میں ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن بنے گا، کیونکہ میری بات بھی ہوئی تھی، ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی، اور جو ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن ہے اس کا میں نے ایک طرح سے درخواست کی تھی کہ گلگت بلتستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اسکوپ ہے بہت، اور یہاں پہ جو یوتھ ہے اور اسپیشلی ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ان کو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم اس سے پہلے نہیں ملا تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ اپنے جو صلاحیت ہے وہ دکھائے۔ اچھا میں بھی بتائیں، آپ خود بھی گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی، یہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے اسپورٹس کے حوالے سے یا ٹورزم کے حوالے سے؟ پچھلی حکومتیں یا اس وقت کی حکومتیں؟ دیکھیے، اس وقت کی جو ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر عمران خان ہمسیلف، وہ ٹورزم پہ بہت زیادہ مطلب فوکس کر رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ کام کری اور بہتر کام کرے۔ اچھا میم، الپائن کلب کا کوکرمائی کے فروغ کے لیے، اور کوکرمائی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایڈونچر ٹورزم کی بات کرتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں اور اسپیشلی بلتستان میں بہت زیادہ فوکس ہے، کیونکہ بڑے جتنے پہاڑ ہیں مجاتی میں، سکردو میں موجود ہیں۔ الپائن کلب کا سیاحت کے فروغ میں، اور آپ جیسے جو کلائمبرز ہیں میلکی میں، جو ہمارے بچے بچیانی ہیں، ان کو سامنے لانے میں الپائن کلب کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے الپائن کلب کام کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ان کے بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الپائن کلب کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر کام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ اس میں ہار جیت نہیں بلکہ زندگی اور موت کا یہ چیلنج بہت بڑا ٹف کام ہے، آپ ایک فیمیل ہونے کے ناطے اس فیلڈ میں ہیں، اور بالخصوص گلگت بلتستان بھی پاکستان کی جو خواتین ہیں جن میں سے آبادی کی جو اکثریت ہے وہ گھروں سے باہر نہیں جاتی ہے، کسی حد تک ایجوکیشن یا ہیلتھ سیکٹر تک وہ جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان خواتین کے لیے آپ کے جو 2-4 اہم چھوٹیاں سر کی ہیں ابھی مزید نئے وہیں پہ تیار ہیں، تو جو گھر بیٹھی جو خواتین ہیں اور بالخصوص جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو یوتھ ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہر چیز کو یعنی چیلنج سے گزر کے کامیابی کی طرف جانے کے لیے کیا آپ کا میسج ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایوری ون ہیز دیئر اون ماؤنٹین، میں ماؤنٹینئر ہوں، میں پہاڑ چڑھتی ہوں، سملرلی کوئی خاتون ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتی ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتی ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں جانا چاہتی ہے، ڈیفینیٹلی ہرڈلز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، مشکلات بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن دی اونلی تھنگ از آپ محنت کریں، ہارڈ ورک از دا کی، آپ محنت کریں گے، خود پہ بلیو کریں گے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے آپ پہ بلیو کرنا کہ میں کر سکتی ہوں، تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، اور پھر فیملیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، فیملی سپورٹ کرے تو ڈیفینیٹلی آپ ایوریسٹ بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اچھا میم، آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا اور اللہ کا کرم تھا، اپنا بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، اور اس کے بعد کتنی خواتین ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتی ہیں، اور کیا ان کے لیے درپیش رکاوٹیں ہیں جب آپ سمجھ کے حکومت دور کرے تو وہ سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے 2013 کے بعد جس طرح سے ہم نے چینج دیکھے ہیں پاکستان کے اندر، اسپیشلی اس اسپورٹس کے اندر، جس طرح سے خواتین ہیں، اسپیشلی جو ینگ بچیاں انٹرسٹ لے رہے وہ بہت زبردست ہے، تو گورنمنٹ جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ اسپانسرشپ، اگر گورنمنٹ جو ینگ ٹیلنٹ ہے، جو اسپیشلی خواتین اگر اس میں آنا چاہتے تو ان کو اسپانسر کرے، ان کو سپورٹ کرے تو ڈیفینیٹلی آسان ہوگا ان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے خواتین نے ہمیں اپروچ کیا ہے، ہمارے کیمپ سے ایک خاتون نے 7000 میٹر پیک سمٹ کیا، ہمارے کیمپ انہوں نے جوائن کی تھی، اس کے علاوہ بہت سارے بچیاں ہیں جو کہ ہر سال، جیسے میں نے کہا کہ 2010 آنورڈ ہم لوگ ہر سال کیمپس آرگنائز کرتے ہیں تھرو پاکستانی یوتھ آؤٹریچ فاؤنڈیشن، تو اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے بچیوں کی، تو ایٹ دی اینڈ جب سپورٹ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، ملک کی طرف سے، تو ڈیفینیٹلی وہ آگے جا سکیں گے۔ میڈم اقبال علی مجھے کہتے ہیں بول ٹی وی سے، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے کلائمبرز وہ جا رہے ہیں، اور کیا آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے یا ایس سی او جس نے اسپانسر کیا ہے، کیا ان کلائمبرز کی انشورنس وغیرہ کی ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے علی سر پارا کی بھی انشورنس نہیں کی ہوئی تھی، اور اس کو جو نیشنل سطح پر بینیفٹ یا دیگر اداروں کی سطح پر جو ملنے تھے وہ نہیں مل سکے، کیا اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میرے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 6 ممبر ٹیم ہوں گے ہم، اور ڈیفینیٹلی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی سیفٹی ہے، اینڈ ان کی جو انشورنس وغیرہ وہ اوبیسلی ہم نے کر لی ہیں، اس کے بغیر تو ہم جا ہی نہیں سکتے، اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کی انشورنس سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے وہ بنانا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ کسی بھی مہم جوئی پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹویٹر پہ جو ہے ایک چیلنج قبول کیا۔ ایکچولی ہی از ناٹ مائی برادر، مرزا از ناٹ ہیئر، ہی از ون آف دا ٹیم ممبرز۔ ارشد کریم، میرا نام ارشد ہے۔ میں نے دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہی انہیں کی شکل کے لگتے ہیں مرزا صاحب۔ آپ کے بھائی بھی جا رہے ہیں، پوری ٹیم کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، لوگ فکسنگ کر رہے ہیں، نئے روڈس لگا رہے ہیں، پرانے صاف کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ 20 جو ہائی کورٹ جا رہے ہیں وہ مقامی ہیں، اور جو غیر ملکی آنے تھے، کینیڈا سے آنا تھا، ایک غیر ملکی کو پیمانہ امریکہ سے آنا تھا، کیا وہ لوگ بھی پہنچ گئے؟ آپ کا ان کے ساتھ کیا لنک ہے، آپ کی ایکسپیڈیشن کا اس ایکسپیڈیشن کے ساتھ کیا لنک ہے؟ مرزا از ایکچولی آور آؤٹ فٹر، اینڈ ہی از آف کورس لیڈ کر رہا ہے پورے ایکسپیڈیشن کو، جتنے بھی قراقرم ایکسپیڈیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اوبیسلی وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور راک فکسنگ ٹیم اوبیسلی دس ٹائم ہماری یہ کوشش ہے کہ
ہم اپنے لوگوں کو موقع دیں، کیونکہ اوبیسلی ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرح سے ایک امیج بنا تھا کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ روپ فکس کرے، یہاں پہ کام کرے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو پیچھے تھوڑا سا کرتے تھے. تو اس دفعہ ہماری لوکل جو ٹیم ہے وہ روپ فکس کرے گی انشاءاللہ براڈ پک پہ بھی اور K2 پہ بھی، اور آف کورس باہر سے آ رہے فارنرز آ رہے، دے آر آلسو پارٹ آف دا ٹیم. سر میرا سوال کرنا صاحب سے ہوگا. حاجی بٹ صاحب نے ایک سوال کیا یہاں کے جو لوکل کلائمبرس ہیں جنہیں وہ اسپانسرشپ نہیں ملتی یا توجہ نہیں ملتی. ساجد سرپارہ نے بھی ریسنٹلی K2 کلین اپ اینڈ سرچ آپریشن کے حوالے سے متعدد مقامات پر اس خواہش کا اظہار بھی کیا اور پروپوزل انہوں نے مختلف اداروں کو بھجوائے بھی. انہیں کہیں سے کوئی اسپانسرشپ مل نہیں رہی. کیا SCO نے اہم مقصد کے لیے اسپانسر کرے گا اگر وہ آپ سے اپروچ کرتے ہیں؟ جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ روایتی کھیلوں کے لیے تو اسپانسرشپ مل جاتی ہے. SCO فرسٹ ٹائم ایک کلائمبر کو اسپانسر کرنے چاہ رہا ہے. ساجد سرپارہ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ایک دو دفعہ ہو چکی ہوئی ہے. ہم نے 2 ٹاور ان کے والد کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کیے ہیں. ایک تو K2 بیس کیمپ پہ کنکورڈیا پہ جو ٹاور لگایا گیا ہے وہ علی سرپارہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ سرپارہ ولیج کا جو ٹاور ہے اس کو بھی 4G اپ گریڈ کیا گیا ہے، وہ بھی علی سرپارہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی SCO اسکولی میں ایک ٹاور لگا چکا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ساجد سرپارہ صاحب کلیننگ مہم کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہم ان سے رابطے میں ہیں، اور اگر وہ اس سلسلے میں ہماری مدد چاہیں گے تو ہم ان کی ضرور مدد کر سکیں گے. اچھا میم، آپ لوگوں کا پربت سر کرنے کے بعد مسلسل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک یہ بات آ رہی تھی کہ آپ خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ آپ دیگر جو بڑے ماؤنٹینز ہیں ان کو بھی سر کر سکیں. لیکن آج کی تاریخ تک یعنی SCO کے آنے تک صوبائی حکومت کی جانب سے